حضور ہمیں تو مل گیا ہے، آپ سے ملے ہمیں اللہ ہی مل گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور علیہ السلام کا رنگ اپنانا ہے، حضور پاک کا طریقہ اپنانا ہے، عاجزی اپنانی ہے، انکساری اپنانی ہے، اور جو برا بلا بولتا ہے یہ سمجھتا ہے کو بولنے دو، موج کرنے دو، انشاءاللہ فیصلے سارے ہو جانے، سارے ہو جانے سارے قیامت الگڑے ہم پتہ ہے۔ بلکہ یقین کرو اسی کدے اور کسی پاسوں پھس بھی گئے ہیں تو اے جڑے ساڈے مہمان ہی نہیں دائیں بائیں سجیو کھبے تحفے دینے والے رگڑا لان والے یہ قیامت دے دینے سانو جناب اپنا سارا کھاتا دینا ہے۔ مولا علی پاک نا اے آپ پر سلام ہو، بلے بلے حضرت علی دی شان، واہ 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 واہ۔ حضرت علی پاک نے یہ گر بھی سکھایا ہے، یہ تصوف کا گر سکھایا ہے، اجازت ہو تو بدلا۔ مولا علی فرماتے ہیں بھئی 6 چیزاں نہ ہون تے کوئی شے بھی تو تصوف دی لگ نہیں سکتی، نہ ظاہری علم کی نہ باطنی علم۔ 6 چیزیں فرمایا الا لن تنال العلم الا بستۃ۔ یہ تو پڑھا لے عربی اس واسطے میں ایک کر کے کھیل کے پڑھ رہے ہیں۔ الا لن تنال العلم، الا لن تنال العلم مجبور سیکھا نا اس لیے، الا لن تنال العلم الا بستۃ۔ فرمایا علم 6 چیزوں تو بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ سأنبئک عن مجموعها ببیانی، فرمایا جے تساں آکھو تو میں تانوں دس دے وہ 6 چیزاں مولا علی تو صحیح آ گیا جناب تو فرماؤ۔ آپ نے فرمایا زکام و حرص و استبار و ارشاد استاذ و طول زمانی۔ سبحان اللہ۔ 6 چیزاں پکیاں پائی دی ہون تو تمہیں کچھ لبنا ہے۔ کتنیاں چیزاں؟ 6۔ پہلی کیڑی ہے؟ زکاؤ، بندہ انہوں سمجھدار ہونا چاہیے، بدھو نہیں، سمجھدار، عقل ہو، سمجھ ہو۔ اے جڑا بالکل جدی عقل کوئی نہیں، پاگل ہے، وہ نہیں سیکھ سکتا، نہ معرفت خدا نہ شریعت، دونوں چیزیں پاگل کا بس کا کام ہی نہیں۔ ایک زکاؤ و حرصن، تو دوسری گل ہے شوق بھی ہوئے کہ ہو شوق ہی نہ ہو۔ مثلا میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو سننے کا ہی شوق نہیں، آپ چپ کر جناب کوئی ادھر نس رہا ہے کوئی ادھر نس رہا ہے، پتہ ہی نہیں۔ شوق ہو، شوق کی نشانی آپ کو بتلاؤں، شوق کی نشانی یہ ہے کہ درمیان میں کال آئے گی آپ سنیں گے نہیں۔ شوق پہلے موبائل نہیں ہوتے تھے، اولیاء کی خدمتوں میں جانے والے اولیاء کے پاس بیٹھ کر ہمہ گوش ہو کر بات سنتے تھے، جب وہ اٹھتے تھے تو ان کا دل نور سے لبریز ہوتا تھا۔ انہوں گل ہی نہیں پوری طرح سننے ہوں دی، اے دو گلیں کہ اے جی میں تیرا گل کر لوں کال، وہ تھے جا کے بندہ کال سن کے آ گیا، ادھی گل رہ گئی، ادھی گل انہوں نے پتہ ہی نہیں پہ ادھی کڑی ہوئی۔ نماز دے نیڑے نہیں جانا، اتنا انہیں سنیا سی، وَأَنْتُمُ السُّكَارَى سن ہی نہیں سکے، لیکن ہویا نا غلط۔ تو بھائی پورے ذوق شوق نہ گل سننی ہے، حرصن لالچ ہو، حرص ہو، تمنا ہو، طلب ہو۔ میں یہاں مگا زور مارتا رہا ہوں، آج تینوں اللہ دی گل سناؤں، تسی آؤ جناب کوئی وظیفہ دسو 5-7 یہ لبو۔ اور بھائی ہر بندہ اپنے عشق کی طرف چلتا ہے، اگر عشق نہیں ہوگا محبت نہیں ہوگی کیسے چلو گے؟ مجنون نے کہا میں بیٹھا اونٹنی پر، اونٹنی نے دیا ہوا تھا بچہ، نوے 2 جڑے ہوئے، اونٹنی سوئی، جنم دیا اس نے بچے کو، تو مجنون صاحب ملنے حضرت مجنون رحمت اللہ علیہ تعالی ہیں جی، حضرت مجنون اکابر اولیاء میں سے یہ بھی رکھنا۔ قال حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفر اللہ مرکز شریف نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 18 28 23 میں لکھا ہے، 24 میں بھی فرمایا ان مجنون بنی عامر من احباء اللہ تعالی، کہ حضرت مجنون اکابر اولیاء میں سے اور عشق لیلا پردہ کر رکھا تھا۔ بالکل ہی نا، باقاعدہ یہ رضائی بھائی ہیں،
حضرت امام حسن کے اور اول مجنون کہنے والے ہی امام حسن ہیں. آپ نے چھیلا تو وہ پورا ہی سن لیں. وہ بات یہ ہوئی کہ یہ حضرت مجنون کا نام تو قیس ہے, تو حضرت معاویہ اور حضرت علی کی بڑا مسئلہ چل رہا تھا. یہ اتوں آگے قیس, حضرت امام حسن نے کہا جناب تو ہی فیصلہ کر دے. وہ معاویہ صاحب فرماتے ہیں میرا حق ہے, میرے ابو کہتے ہیں تو دس ہوئے کہ حق ہے. انہوں نے کہا نا آپ کے ابو کا نام معاویہ کا لیلا تھا. کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ پترو اتنا اندھانا ہو تو مجنون نہیں ہوتا. کوئی سمجھ نہیں آئی آگے؟ آپ مسکرا پڑے. فتبسم الحسن ثم قال انت المجنون. وہ نکلا جو اب حضرت حسن کے منہ سے دنیا ساری میں مجنون ہو. اور دیکھ لو جو شہزادہ مصطفیٰ کی عطا ہے وہ پہلی بڑے بڑے دنیا کسی نے لقب دے دی ہے, چلتے ہی نہیں. اصل واقعی کی باری مجنون آ گیا, ساڈے بچیاں نوں بھی پتہ ہے مجنون کو. فیض حسن. اچھا لو جی میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تارو کہ شوق کو وہ بیٹھے اونٹنی پہ, اونٹنی جناب بچہ دیا ہوا تھا 2-3 دن سے. اب وہ جناب بچہ کے پیچھے سی مجنون حضرت لیلا کی مجنون جا رہے ہیں لیلا کی طرف, تو وہ اونٹنی مارن جناب ڈنڈا چل پہ کیا چل, تو وہ اونٹنی پیچھے زور دے ہوئے. یہ سمجھنا کہ عرص بھی ہو, یہ تمنا بھی ہو, کوئی تمنا ہو, تمنا کے بغیر بات نہیں بنتی. بیلیو تمنا پٹھے کم نہیں ہوئے بندہ کر لیتا, حالانکہ وہ تائید ربانی نہیں ہوتی. زنا میں ہوتی ہے تائید ربانی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب, پھر بھی کر لیتا ہے بندہ. جس کام میں تائید نہ ہو تم چاہو تو وہ بھی ادھیڑ پھانک دیتے ہو کام, اور جس کام میں اللہ کی تائید ہو اگر تمہارے اندر ذوق پیدا ہو جائے تو اللہ پہلے فرما رہا ہے تو 1 قدم آوے گا میں 10 قدم آؤں گا. اب بھائی ذوق تو رکھ یار, شوق تو رکھ یار. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ مارے اونٹنی پیچھے مڑ کے دیکھے, اور وہ حضرت اب حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں, یہ لکھ کر نہ فرماتے ہیں اب ہو کیا, ایک کا معشوق پیچھے ہے, ایک کا معشوق آگے ہے. یہ اللہ زور دیندہ ہے, وہ پیچھا زور دیندی ہے. وہ محبت بچے نہ لے, محبت لیلا نہ لے. کچھ سمجھ آئیے, جس کا جدھر محبوب ہوتا ہے تائیاں ادھر دیندہ ہے. جی تسی اللہ رسول دے محبو تو تائیاں بھی اللہ رسول دے پاسے دیو. میاں صاحب کھڑی شریف والے اپنے خدا دی رحمت نزول ہوئے. آپ فرمایا جو کوئی جس کا عاشق ہوئے گل اس سے لکھ لکھ مکر بہانے کر کے وہ دے مرنے. وہ ہے تو مزاق جی دی گل ہے, بندہ ایک بیمار ہو گیا, سنگی پچھڑ ٹوڑ گئے وہ دے پر ایک آگن لگا جناب جناب بھلانی شہر دیو, دوجے بھلانی چیز دیو, تیجے بھلانی چیز. وہ چپ کر کے مریض سن رہا ہے. تو وہ ایک بندہ آیا, اس نے کہا انہوں کوئی دیسی کے ہوتا حلوہ بنا کے کھلاؤ. تو مریض بٹو بٹ سارے ہوتا ہے چپ کرو, کوئی یہ بھی سنو. کیونکہ اس کی تمنا کی بات کی تھی, اس کی طلب کی بات کی تھی. جس طلب کی جب بات ہوتی ہے تو بندوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. بھئی اب بات میری طلب کی ہونے لگی ہے. حضرت مولا پاک فرماتے ہیں جب تک طلب نہیں ہوگی تمہیں راز حق نہیں مل سکتا. نہ ظاہری کتاب کا علم نہ جناب کا علم. تو پہلی چیز کیا تھی؟ ذکاؤن. دوسری چیز کیا تھی؟ حرص. تیسری استبار, تسلی. کیا شے کو تشبیہ, تسلی رکھ, تیزی نہ کر. وہ میرا کام نہیں بڑھیا, وہ میرا کام نہیں بڑھیا, وہ میرا کام نہیں بڑھیا. او بیلیا محبوب اللہ پاک دی گل سن. او محبوب اللہ میری جان محبوب جی پر قربان. شاہ نظام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک قبر شریف جا کے بیٹھا روندا پیا سا. ادو میں اٹھیا, میں کہا جناب گل سنو میری بزرگو, تہاڈے کول جیڑا بھی ہے سارے دے کم بن گئے. تو مینوں اتنا زمانہ ہو گیا میں اللہ پاک دی محبت واسطے پھردا پیا, میرا جی کم نیچے بنیا. تو میں تو یہ فیصلہ میں کر بیٹھا کہ میرے نصیبوں میں عشق الہی ہے ہی کوئی. یہ محبوب جی دی گل جی فوائد الفؤاد شریف میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو. آپ فرماتے ہیں میں اٹھیا نا, حالانکہ بیت ہو چکے تھے بابا جی کے ہاں, تب کے بعد کی بات ہے. آپ فرماتے جب میں اٹھا نا تو رستے میں مجھے ایک درویش ملا مست. تو میں ٹردا جاواں نا تو پوری بال شال بکھرے ہوئے,
کپڑے اس کے بڑے عجیب تھے، کالے کپڑے پائے ہوئے انہیں جی میں علی رضی نے پایا ہوئے، کالے کپڑے انہیں پائے ہوئے ملنگ تے وہ نا جناب سامنے آیا نا وہ ملنگ، تو میں اگر کوئی ہے کوئی دیوانہ جائے تو کوئی نقصان ہی نہ پہنچائے، تو محبوب جی فرماتے تو سب بیٹھنا، محبوب جی فرماتے آ جائے نا میں ہنج ہو گیا تو یہ لنگ جائے کوئی میرے نقصان نہ پہنچائے، وہ جو ہی میں ہنج ہویا تو وہ جو ہنج ہو گیا، تو وہ جدو ادھر آیا تو میں کہا ہوں ایک گھر بڑھ ضرور ہے، میں بٹوان پھر ادھر ہو گیا، وہ ادھر ہو گیا، وہ میں پھر ادھر آیا وہ ادھر ہو گیا، میں آگیا یہ نہیں کچھ کرنا ہے۔ محبوب جی سے فرماتے ہیں مجھے یہ خطرہ تھا کہ لنگ جائے اس کے لیے کچھ اور نقصان مان کوئی چیز سے نہ مار دے، پھر فرماتے ہیں میں آگیا چلو ہوں جو ہو سو ہو اب دیکھا جائے گا، میں بھی اگے پھر بدیا وہ بھی بدیا نیڑے آ کے نا مینوں ہینج کرتا ہے، محبوب جی فرمائے سبحان اللہ سبحان جائیے اے سونے دے فقیراں دے طریقے ہوندے نے انہاں نوں بڑا کچھ حضور بھی تے سونگدے ہی نے سبحان اللہ، اور اعلی حضرت نے بھی سونگ کے کیا تواڈے وچوں سید کیڑا ہے سبحان اللہ، اے ساڈا تواڈا نک مطلب ہو رہے انہاں فقیراں دے نک ہی ہو رہے، بندے اپنی اکلاں لڑاندے نے گھوڑے لڑاندے او گھوڑیاں نہیں پہنچدے نے اوتھے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں نے محبوب جی فرماتے دو باری سینے وچ سنیا انہیں پھر اینج کیتا عشق خدا ٹھاٹھے مارنا، وہ گل کیڑی دل وچ آئی سی کوئی میرے نصیباں وچ بھی عشق خدا ہے، انہاں گیا کہ بلا عشق خدا ٹھاٹھا پیا ماردا ہے، صبر رکھو اے تلاطم ادوں آونا ہے جدوں وقت پورا ہوتا ہے۔ پھر مولا علی کے قول کی طرف آئے استبار صبر، کیا چاہیے صبر ہے جی، میں جی اتنا مرتبہ وظیفہ یہ پڑھا میں نوں ککھ نہیں لبا، وہ چٹھے ہوئے ہو دیوانے ہو، وہ بھائیو تساں ایک منٹ وچ خدا رسول نوں جھوٹا آکھ دیندے ہو، اور اللہ دا واسطہ جائے گا نہ آکھو میں پڑھیا مینوں کو، وہ بھائی ساڈے پڑھنے وچ فرق ہے، سائیں دی زبان وچ فرق کوئی نہیں، بے شک حضور فرما دیتا اے کم کو حضور نے فرمایا، اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں اتنے دن مرتبہ وظیفہ پڑھا، میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اٹھ انت کاذب، جھوٹ بول رہا ہے تو جا، اس نے کہا غصے کیوں ہو گیا، آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا ہے جڑا پڑھے انہوں فائدہ ہوتا ہے، اور میں حضور نوں سچا مننا تینوں سچا مننا، فرمایا حضور سے سچا کوئی نہیں ہے، جا تیرے معاملے میں کمی ہے، معاملے میں کمی ہے، وہ بھائی لوگوں کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھر دیو تارے ہو، معاملے میں فرق ہو سکتا ہے، معاملے میں نے آپ کو خود بتلایا، یہاں پر اس پرلے پلاٹ میں بیٹھا ہوں مجھ پر فالج پڑا، ادھر بیٹھا ہوں یہ پوری سائیڈ ہماری، اور میرے یہ 3-4 ساتھی یہاں پر موجود ہوں گے، ادھر موجود تھے، ادھر 3-4 ساتھی تھے، عارف بھائی بھی موجود تھے اور ساتھی بھی موجود، ایک پریشان اور رونا شروع کر دیتا عارف بھائی نے، اور میں کہا کہ نہیں صبر کر، اور 2.5-3 گھنٹے جی وہی کفیت، حتیٰ کہ نہ ٹانگ سیدھی ہو نہ ہاتھ سیدھا ہو، ان کو میں نے کہا ایک کام کرو اوپر سے کرسی لے آؤ، تو کم از کم مجھے یہاں سے اٹھا کر اوپر کمرے میں تو لے جاؤ، اور جب یہ کرسی لے کر آئے ایک دم میرے دماغ میں ایک حدیث شریف آئی ترمذی شریف، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے موت کا اگر وقت آیا ہوا ہو تو پھر شفا نہیں ہوگی، اور اگر موت کا وقت نہ ہو تو اسی وقت ٹھیک ہو جائے۔ اچھا بھائی جی یہ گل پیر صاحب ہلکے پھلکے نہیں فرما رہے، کدے پیر صاحب بھی فرماؤں اور ولی ہون تے گل انہاں دی بھی سچی، لیکن یہ تو رحمت للعالمین ہے۔ جناب کریم نے فرمایا کہ جڑا بندہ 7 بار یہ دعا پڑھے، تو دعا تو سارے میں دسی بھی ہے، پھر دستا ہوں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، جو 7 بار میں نے کہا کرسی آ گئی، اور انہیں کوشش کی تھی کرسی تے بان دی با ہی نہ سکے، یعنی میرے کو بہن نہ ہوئے، میں نے آگا رک جاؤ، اور عزیز یاد آ گئی این میں جناب نا تصور کر کے 1 2 3 4 5 7 باری دعا پڑھنے کے بعد پھونکی۔ اب اس وہ لوگ یہ کرامتیں اپنی سناتا ہے، وہ نہیں سناتا کرامت اپنی، حضور پاک کی طاقت بتا رہا، کیسی مت ماری گئی ہے بندوں کی،
کوئی کرامت اپنی او میری کرامت ہوئے میں اتنا گناہگار ہوں تمہیں پتہ چلے تو تم پتہ نہیں بھاگ جاؤ ہاتھ نہ ملاؤ مجھ سے او میں کچھ نہیں ہوں او میں آپ کو رسول اللہ پر پکا کر رہا ہوں حضور کی ذات پر پکا کر رہا ہوں ہم کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہماری مثال اس کیل کی ضرور ہے جو پھٹے کے ساتھ لگ جائے پھٹے میں ڈوبتا ہے میں ڈوبنے دیتا یہ نہیں ہو سکتا بیلیوں کے حضور کی بات پوری نہ ہو خدائے بزرگوں برتر کی قسم حضور نے فرمایا تھا کہ قافلہ اتنے ٹائم تے آ جانا تو سورج ڈوب بھی جاوے آج رب نے فرمایا سورجہ ڈوبے آنا محبوب نے منہ وچوں نکلا ہے اتنے بجے تو کھلو اور جب وہ قافلہ سامنے آیا تو سورج غروب ہوا اترو تیرے منہ سے جو بات نکلی ہو کر رہی اور دن کو جو رات کا تو شب ہو کے رہی سائیں دے منہ میں جڑی گل نکل بس پوری ہماری طرف تم دیکھو ہی نہیں اور دیکھو ہی نہیں آپ دیکھو ہی حضور کی طرف میری طرف سے میں گلاں سن لو جڑیاں میں حضور دے بارے چ کردا باقی میں منو نہ منو چھڈو ایک چاہ کے میں چولہے میں چھڈو پر اینا گلاں کن کھول کے سن لو حضور پاک نے جڑی گل کر دیتی ہے اس تو اگے کوئی اور گل ہو سکتی نہیں اتنی جی گل ہے سرکار پاک کا وہ فرمان یاد آیا 7 مرتبہ میں نے حدیث شریف پڑھی واللہ باللہ تاللہ ثم واللہ باللہ تاللہ 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں میں نے ایسے کیا پھر میں اٹھا پھر اس پلاٹ سے میں پھرنا شروع کر دیتا سکی میرے منہ اندر کر تو میں آگیا پائیا ساڑھے کوئی کمال نہیں گل ساری سرکار دی ہے اے سائیں سرکار دی اے سائیں اور جو غلام رسول بیٹھنا جو سمجھتے ہیں نا بھی کرامتیں قطعاً نہیں کرامت ہوتی ہے کسی ولی کی میں وہ ہی نہیں بزرگ کی نہ میں بزرگ ہوں کچھ بھی نہ ولی بزرگ یہ وہ فقیر مجھے اب بھی نہیں لگی فقیری کی میں تو گلیوں کا میں کہتا ہوں کوڑا روڑا میاں صاحب نے فرمایا میاں صاحب پھر کوئی کوڑے روڑے ہوں گے پر ہم تو وہ بھی نہیں ہیں ہمیں تو شرم آتی ہے کوڑا روڑا کہنے میں بھی کہ اس کوڑے روڑے کا بھی کوئی مرتبہ مقام ہوگا اپنا وہ بھی نہیں ہے اپنا زور یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر حضور کا سامنا آمنا ہو جائے تو ہم صرف یہ کہہ سکے کر کچھ نہ ہو سکے تو اڑیاں غلاماں نوں تواڈے دامن کی طرف راغب دل نہ لگا دے رہے اور اسی کچھ نہیں کر سکے یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کو یہ نہیں کہا کہ میں نے یہاں منع کیا ہوا ہے شاہ صاحب قبلہ نے ایک بات کی میں نے فٹو فٹ معافی مانگی یہاں میں نے استانشی پر منع کیا ہوا ہے کوئی نعت خان جو دائیں بائیں سے بہت سارے آتے ہیں ان کو نعت پڑھنے کی اجازت نہیں کیوں یا کوئی خطیب اس وقت تقریر کی اجازت نہیں ہے صرف اس لیے وہ تعریف کرتے ہیں میری یا وہ یہ لفظ بھی بولے فلانا استانا ہمیں نہیں چاہیے ہمارے یہاں صرف سرکار کی بات ہو نہ میری بات ہو نہ میرے باپ کی بات ہو نہ میرے کنبے قبیلے کی بات ہو نہ میری اولاد کی بات ہو میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو قسم ہے تمہیں تمہارے رسول خدا کی نام تک بھی میرا نہ لینا ایک ہی بات کہنا حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی کوئی بات نہیں رہا اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں اس سے بڑا قرب خدا کوئی نہیں ہمیں یہی معرفت آتی ہے ہمیں ہمارا یہی فکر ہے ہم نے بس تمہیں مانا تمہیں جانا اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرما دیا اور جس نے بھی یہ بات کی اس کی گڈی چڑھ گئی پریشان ہونے والے ویسے ہی پریشان ہوتے ہیں بات سمجھتے نہیں ہیں بھائی پیچھے کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بابا فرید پاک تواڈے پیچھے ہاتھ رکھ لیون تو تانوں ڈوبن نہیں دین لگے سچے مدینے والا رکھ لوے اے ہلکے پھلکے بابے جڑے سڈے پنڈاں وچ نے اور ہیں ولی ہیں کون اے ہاتھ نہ پلین تو قسم قرآن شریف دی بندہ ڈبو نہیں سکتا اور حضور دیا غلامہ دیا غلام 14ویں صدی ہاتھ نہ پڑھ تو ڈبو کوئی نہیں سکتا تو جی حضور آپ ہی نہ پلاؤ نہیں ڈوب سکتا آپ حضور پر پکے رہیں اور حضور کی باتوں پر ایمان لائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کریں جلم یقینی سے کام نہ لیں اور آپ تسلی رکھیں ہاں کرم ہوگا انشاءاللہ
کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، ہاں پڑا رہوں گا درے نبی پر اور پڑے ہی رہنے سے کام استبار، صبر چاہیے. کیا چاہیے؟ اچھا وہ میں اپنی تو گل سنا دی تھی، میں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک تاں ہو گیا. وہ حضور نے فرمایا موت کا وقت نہ ہو تو شفا. وہ اگلے دن مجھے پروفیسر صاحب نے کہا آج وہ تشریف نہیں لا سکے چونکہ وہ مسجد میں ایک وہ لاہور میں ایک ان کی ڈیوٹی لگی ہے، دعا کرنا اللہ انہیں وہاں برکت عطا فرمائے. تو ایک انہوں نے ارشاد فرمایا، پروفیسر صاحب نے مجھے فرمایا کہ وہ ایک خاندان تھا وہ سارے کا سارے اس عقیدے کا نہیں تھا اپنے، تو ان کا کوئی بیوی بچے کو بیمار ہوئے تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ میرا نمبر شمبر کہیں سے ان کو ملا، پروفیسر صاحب اپنے لاہور والے ہیں پروفیسر کون کا، تو کہتے ہیں میں چلا گیا تو مجھے اور تو کچھ آتا نہیں تھا. تو اس کی تکلیف تھی اس بندے کو کہ رات کو وہ لیٹتا تھا تو پتہ نہیں کچھ جادو ٹونا ہوگا یا کیا ہوگا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. چونٹیاں اس کے بدن پہ چمٹ جاتی ہیں اور جب وہ ایک چمٹی کو اگر کسی کو مار دیتے تو وہ جس جگہ ایک چمٹی کو مارتے تو بدن پر ایک نشان پڑ جاتا. اچھا یہ پروفیسر صاحب مجھے سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، میں انہوں نے آخیا میں نے تو حضرت نے کوئی دم درود دسیا نہیں. وہ پھر ایک دم میرے دماغ میں خیال آیا کہ یہ دعا آپ نے فرمائی تھی کہ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے. تو میں نے 7 مرتبہ پڑھ کے پھونکا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، پورا خاندان ہی میرا جنا مرید ہو گیا پروفیسر صاحب. تو میں نے آخر کوئی میں تے کامل شامل کون ہے، وہ میرا پروفیسر چلیا کامل نہ میں ہاں نہ تو ہے، کامل مدینے آ گئے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اوپر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. تو احباب عظیم کا حضور کی ذات کے ساتھ پکا رہنا، کس کے ساتھ پکا؟ یہاں اس لیے میں کسی کو دوسرے ساتھی کو ٹائم نہیں دیتا بھائی وہ نارے نورے یہ وہ فلاں فلو، میں نے منع کیا ہے اپنے تمام ساتھیوں کو، یہاں مرید بھی میرے جتنے بیٹھے ہیں سب کو میں منع کروں. کوئی خبردار، ایک مرتبہ حضرت موجود ہے، یہ میں نے دیکھا لکھا ہوا کہ گل ساری جماعت دی ہے، ہم نے اسی وقت ان سے کہا علی اس کو جانی کو فوراً نوٹس لیں، اس بندے کو کھینچ کے رکھ لیں، یہ ہمارا مرید ہے، اگر مرید ہے تو ہم سے آگے کیوں جا رہا ہے، ہمارے پیچھے رہے. آگے کیا مرید برابر بھی نہیں ہوتا، آگے کیوں بڑھ گیا یہ، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گل ساری سرکار دی، یہ چوکھا میرا بڑا عاشق ہے، اندر نہیں میری محبت. اگر میری محبت ہوتی تو یہ ایک ہی بات کرتا، پیر نے جو بات سمجھائی ہے وہی ہے گل ساری مدینے والوں نے. لہذا یہ اپنی اپنی لسی نہ بیچو، پر حضور 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 ولی ہو ہی نہیں سکا وہ جس نے حضور کا نام نہ لیا. ایسا صاحبزادے تو اپنے پیو دادے دے نام لیندے نا. پیر میرے علی شاہ صاحب دی میں تانوں گل سناواں، کسی بندے پوچھیا پیر صاحب کو تسی اپنا مرتبہ دسو کی ہے، غوث ہو کتب ہو کلندر ہو، تو میں میرے بچے قربان پیر میرے علی شاہ صاحب. انہاں فرمایا گو ہواں میں سگ مدینے دی گلی دا تو جنا سید ہے کی ہے فرمان ہے ہواں میں سگ مدینے دی گلی دا وہ بیریا ہے اور رتبہ ہے ہر کامل ولی. اور بھائی یہی شان ہے ہماری، ہم مدینے والے کے، ہماری یہی پہچان ہے کہ ہمارے آقا و مولا کے ہاتھوں ہم بک گئے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. کامل پیر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ در مصطفیٰ تک لے جائے. اللہ پاک جتنے بھی اولیاء اس وقت موجود ہیں دنیا میں سب کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، اور جتنی خانقاہیں موجود ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے، اور جتنے درباروں پر اور اولیاء کے سجادہ نشین حضرات جو اپنے ماں باپ دادا پر دادا کے اسباب کو آگے پھیلا رہے ہیں اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، اور سلامت اس لیے رکھے کہ وہ پھیلا جو رہے ہیں یقیناً وہ نور ہے جو اولیاء کے صدور کا منتقل ہوتا ہے آگے، اور اسی نور سے آگے چراغاں ہوتی روشنی ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے. تو پھر لوٹتے ہیں کہ پہلی بات تھی ہرسن، پہلی بات کیا تھی ہرسن، دوسری بات کیا تھی، پہلی بات تھی ذکاؤن، پھر تھی ہرسن، پھر تھی استبار، کیا چیز تھی صبر، اور چوتھی چیز جلدی سے سن لیں اب ٹائم تھوڑا ہے، چوتھی چیز تھی وَبُلْغَةٌ، مصیبت پریشانی دقت. تو یہ دقت بھی آئی، تو یہ دقت بھی پھر بولے آئی، دقت بھی آئی. ممکن کس طرح کی دقت ہو مگر دقت آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تجھے دقت نہ آئے. دقت کا سامنا تجھے کرنا پڑے گا، دقت کا سامنا کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے،
کبھی کس بنا پر یہ ساتھی میرے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے علی رضا وہ جانی یہ یوسف یہ کمزور ہو جاتے ہیں، پروگراموں پہ ہم جاتے ہیں نا، اور جب یہ استانے پر ہوتے ہیں یہ صحت مند ہو جاتے ہیں. کچھ سمجھ آئیے؟ اے بلغاتوں میں مسائب ہے. حالانکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندے باہر نکلے وہ پروگراموں پہ وہ کڑکڑائیاں کھاندے ہیں، وہ چنگے بھلے موٹے ڈنڈے ڈوٹے ہو جائے. یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں قسم خدا کی ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں. اور پھر میں ایک کبھی رستے میں یہ بہت زیادہ جب سلسلہ ایک مرتبہ کل کو کہہ رہا تھا جانی یہاں سے تھوڑا سا فروٹ لے لیں آپ کے لیے، تو میں انہیں مذاق کر کے میں سمجھ آ گئی کھانا آپ پہ میرا نام ہے. تو پھر میں نے کہا کچھ نہ کچھ لے لو، کچھ لے لو، میں سمجھ گیا ہوں، کچھ لے لو. یہ بلغا ہوتا ہے، یہ پریشانی دقت آتی ہے، تکلیف برداشت کرنے اور بھی بہت سارے مسائل اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و میں بیان نہیں کرتا آپ سو کراؤں انہوں چھڈو، پر تکلیف بھی آمدی ہے. تکلیف آئے ہائے میرے بابا جی حضور دی ذات بابرکات بھی آئے سارے ہوتے بابا جی حضور سود الانبیاء. اے بابا جی بڑی پاک آپ کا سلام ہو، سلام آپ پر ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے پریشانیاں اس کی کوئی انتہا کو نہیں. خیر سب اولیاء پر آتی ہیں، سارے درویشوں پر آتی ہیں. تو اگر آپ نے ظاہری علم حاصل کرنا ہے تو بھی دقت آئے گی، مدارس میں آپ پڑھیں گے تو بھی آپ پر دقت ہے، اور اگر خانقاہوں میں آئیں گے باطنی سسٹم کے لیے تو اب تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے. پہلے بندے مدرسیاں جو پڑھ کے خانقاہ جاندے سن، اس تو پہلے پڑھانے ہی نہیں سن. وہ تعظیم چونکہ یہ جو حروف الفاظ پڑھ لیتے تھے نا، پھر وہ کسی فقیر کو ڈھونڈتے تھے بھائی ساڑھے اندر کا کتا بھی مر جائے. وہ پھر درویش فقیر تاہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اساتذہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 4000. انہوں نے کہا جی 4000 میں 3999 ایک پاسے رکھو، وڈا ایک دسو جڑا باقی 3999 دا استاد گرو ہوئے. تو حضرت امام اعظم حنیفہ نے فرمایا اس کا نام بیلول دانا. سمجھ ہوں امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لو، علم دیکھ لو، تقویٰ برا دیکھ لو، اور بیلول دانا ہے. آپ کبھی مسجد میں آ جاتے تو مسجد والے وقت پہ آ جانا نہیں سمجھ آئی. انہوں نے کہا کہ گلن میں کرو تو ران رہے گا بھائی جڑے نماز پڑھنے گئے مولانا نے لمبی نماز کر دی تھی، بابے نے اتنے ہی پھیر دیتا سلام اد وچ ہی. انہوں نے کہا گردن وچ تیری کچھ ہے تھلے نہ ہونا ہے مقام پر قوم کو وقت پایا ہے اس طرح. لیکن تو سب دیکھو یعنی اس جہت کا بندہ تھا جس کے سامنے بابا جی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دو زن ہو کر بیٹھتے تھے. اور میں نے خود سنی ہے یہ بات ان سے یہ جو کھڑے ہوئے قاری غلام عباس صاحب بکھی شریف میں سالوں تک پڑھاتے رہے، یہ ان سے میں نے سنا ہے، میں نے نہیں دیکھا، ان سے سنا ہے کہ حافظ الحدیث جلال الدین صاحب جو عرفان شاہ صاحب کے والد صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتلایا وہ ہر جمعرات کو کتنے جاتے سن کانواں علی سرکار کو تہر حافظ الحدیث تے کانواں علی سرکار کو کے لین جاتے سن. وہ جب ہمیں دل چاہے لفظ بھی سیدھے سادی انہوں نے ہون. اور پترو یہ الفاظ جڑے کتابوں میں چلے نا یہ زبان تے جدوں سیدھے ہو جاندے نے پھر ایک اور شہر سیدھا کرن دی لوڑ ہے، او دا نام ہے دل. اور وہ باج فقیراں کسے نہ مارے، باج فقیراں کسے نہ مارے، اے ظالم چور اندر دا ہو، اے اندر دا چور ہے. یہ جدوں مرے گا اسی سارے درویش بن جان. وگرنہ یہی خیال ہے میں ہی ہوں، جس نے کہا میں یہ ہوں وہ گیا، جس نے کہا میں ککھ نہ، اللہ فرمایا محبوب ہے. یہ اللہ نے کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بکری دا بچہ چڑھ گیا، نویں بکریاں چلانا شروع کی شعیب علیہ السلام دیا. تو جناب کو کوئی تجربہ نہ سی تو بکریاں لے کے گئے تو وہ بکری دا ایک بچہ جناب پہاڑی پہ کسی چڑھ گیا. تو شام کو آپ نے واپس لوٹنا سی، آپ پہاڑی پہ چڑھے، وہ چھال مار کے تھلے آ گیا. کہ تمہیں پتہ ہے بکروٹے بڑے اسد اپنی پنڈی کی زبان بکروٹے آکھڑے ہیں، تو تساں کیا آکھڑے ہیں اپنی زبان لے یہ بکرے جو ہو گئے یہ لے جڑے نویں 6 مہینے 4 مہینے بڑے کدے کدے آپ سے سارا کہہ جدوں کھولا تو اس دن کتیوں دی خیر نہیں ہوتی. تو وہ چھال ماری تے آپ اتنے تشریف لے گئے، تھلے آ گیا. آپ تھلے تشریف لے گئے، وہ پھر اتنے چڑھ گیا. آپ پھر اتنے تشریف لے گئے، وہ پھر تھلے آ گیا. 3-4 باری جو ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے واقعہ لکھا آپ فرماتے مثنوی شریف میں. تو آپ جدوں پھر 3-4 پھیریاں آپ نے وہ تھک گیا تو پھڑ لیا، آپ نے وہ بکروٹا پھڑ لیا. پھر جدوں پھڑیا پھر وہ پیر دبانا شروع کی، تیری ٹنگاں تھک گئی ہو سر میری وجہ پہ تو تھک گئی. اب
مولانا رومی فرماتے ہیں غیب جو آواز رب نے دیتی فرشتیاں ہوئے اور سارے گواہ ہو جاؤ، اس سے میری انسانیت کی خدمت لینی ہے، اس کے اندر اتنی دقت اور رقم ہو جاتا ہے۔ یہ پھر فقیروں کا یہ بھی ہوتا ہے، یہ فقیروں کا ہوتا ہے بھائی وہ فقیر برداشت کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں نے ہمیں کئی برداشت کرتے ہیں۔ ایک بندہ یہ بھی کرامت نہ سمجھیو، اللہ کا فضل سمجھیو۔ ایک بندہ ہے ادھر ہمیں بڑی گندی گندی گالیاں، ماں باپ میری پورے خاندان کو، وہ روٹی شوٹی بھی کھاوے لنگر پانی سارا کو۔ ایک بندے نے فون میں ریکارڈ کر لی، یہ بیلی بھی چلے نہیں، کیا لوڑ ہے کرنے دیے، یہ ہوئے بھی کسی کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ باہر اس نے ریکارڈ کر کے مجھے سنا دی، میں کہا اس بندے کو بلاؤں، سنگی سارے بیٹھے ہوئے سن، دو ترے انہوں نے بٹھا کے میں کہا پیپسی ٹھنڈی لے کے نال برفی جڑی اسپیشل قسم دی مند برفی نہیں وہ گھر پہ ہوتی ہے اکثر ہمارے، میں وہ لے کے مٹھائی کھلاؤ، ہر چیز کھلاؤ، کھادی پیتی۔ پھر اس کو میں نے کہا یار یہ تیری کرم نوازی ہے تو کوئی تھوڑا خیال کر کرے تو بہتر نہیں، بس گل ہو گئی۔ اس نے کہا میں تو خرید لیا، میں کہا خریدیا شریدیا میں کوئی نہیں، بس تینوں صرف اتنی مہربانی کی ہے، ویسے جتنی تو گلاں کٹیاں نے ہاں تو میں اس کو بھی برا لائق تو میں ویسے انہیں تو بھی زیادہ دا، لیکن یہ کوئی دو چار محبت کرنے والے ہیں، انہیں دے دل ٹوٹ دے تو مہربانی کر، انہیں سے مہربانی کر جو میرے دنیا کر دی۔ اللہ پاک نے کرم کیتا، کم سدا ہو گیا، وہ دن اج دا دن وہ تو ٹھیک ہو گیا، جڑے نویں نویں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے، اور جڑے کرم فرمانے نا ہو جاتے، نویں عمر تو کوئی نہیں، خیر ہے، دعا کرو گرے جانا سے نسبت نہ ٹوٹے، حضور کا نام لیتے رہیں، سب کچھ ہے۔ لو جی استبار ان کو بلغا پریشانیاں آندی ہیں، پریشانیاں اور دسو نا تساں تھوڑیاں پریشانیاں امام حسن پاک حسین پاک ایمان یہ جڑا گل ہے نا پانی بند کر دیا گیا، پانی کے محتاج ہیں وہ ایمان نال دسو۔ اے توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی اے انڈیا وچوں بالے وہ راتی وضو کرنے واسطے اٹھتے سن، سردیاں کا موسم سی، وہ اٹھ کے نا رضائی پیچھے ہٹا کے نال انہوں نے کمرے میں ایک مرید رہندا سی، انہوں کا خلیفہ مرید، تو حضرت صاحب اٹھ کے نہیں کرتے تھے ترے والے، وہ پھر خلیفہ اٹھتا سی فٹوفٹ لوٹا پانی چھٹ وضو بس آپ کا جھٹ پڑ گیا، وہ سردی چوکی سی، دیہڑی بھی جگراتا رات اگلی دا بھی رہا دیہڑی بھی جاگتے رہے، کوئی مرید شریف بندے ہے انہوں نے خدمت، وہ خلیفے کنکڑانی چنگی آئی تو سردی بھی چو وہ رضائی بھی لمحہ پہ آتی حضرت ایک دن وہ اٹھ گیا، لیکن رضائی وچوں نہ نکلیا، وہ رضائی کہتے ہی وہ آپ اٹھیا گیا، اس آگے پر جاگتے ہیں دل بھی چھوٹیا آج تے آپ ہی لوٹا پرسن وہ دیا نا اس طرح دیا بھی گلا، بس بہرحال مرید میں ہونا نہیں چاہیے، لیکن کدے کدے مشکلیاں کرنے والے کر بھی جاتے، کدے کدے میرا اتنے ایک ہے سنگی باہر آتا ایویں ہی مذاق میں کہتا ہے کتنا ایک مال لے نہ ہوتا میری نے بڑی مذاق، تو میں کہا پترا جی تو میرے نال کسی جڑے ہوئے تو تمہیں سمجھ آ جائے مال کتنا لیتے ہیں، یہ تمہیں سمجھ آ جائے، یہ ہمیں ہی پتا ہے مال کتنا، اللہ کا فضل ہے۔ ایک جگہ سے ہاتھ ملاتے ہیں کوئی، دوسری جگہ سے ہاتھ بھی کوئی نہیں ملا، اپنی گاڑی پھر بھی رکتی اللہ کے فضل سے۔ علی رضا صاحب جانی آج کل میرے نال ہونا ہے، ایک جگہ گیا آدھے اندر روپیہ بھی کسی نہیں دیتا، میں کہا گھبراؤ نا اگلے تو شاید ڈبل رب جان، تو اگلے پر گئے تو وہاں بھی کوئی نہیں، اینو گھر پہ گیا علی رضا جس کے کود کسے کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے ملے ایک جگہ سے نہ ملے حساب برابر سرابر ہو جائے، اور اللہ پاک ہمارا حساب برابر سرابر کر دیتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ وہ ایسی جگہ سے ایک جگہ یہاں ایک درویش چلا تو پیسے تھے میرے پاس، وہ ادھر چلے، چلو وہ کہانی ساری نہیں سنانی، پیسے ایک دو میں بیٹھا گڈی کرایا کون، ایک جگہ تقریر کرنے سی گئے، انہیں میں نے کوئی 6 سال کی تقریر کروانی پڑا، جدو میں چلتا وہ 6-7 ہزار روپیہ میرے جیب رکھتے ہیں، اس دن انہیں 60,000 روپیہ، وہ میں گڈی پہ گنا بھی انہوں نے وہ نوٹ گنتے تو تھکے نہیں ہوں، کوئی پہاڑ اتنے نوٹ آ گئے، انہوں نے کہا جناب نوٹ تو ہے نہیں اتنے، وہ جب پورے کیے تو 60,000 سے زیادہ، میں کہا یہ انہیں نہیں دیتے چلے ہو، یہ سائیاں نو ساڑھے حساب کتاب کا پتہ ہے، یہ جو تو خالی ہولی ہو کے آیا ہے تو پھر پڑھ دے ہو، انہیں کہ پھر جا کے خالی ہونا ہے پھر پڑھ دے،
تکلیفاں پریشانیاں مشکلاں آندیاں تکلیفاں پریشانیاں مشکلاں مگر نہیں رہنیاں تو صبر کرنا ہے یہ کرنا ہے صبر ایک وبیلا بچانا یہ مومن کا کم ہی نہیں حضرت امام حسن پاک حسین پاک نے کوئی وبیلا نہیں زہر دیا الٹیاں بھی ہوندیاں پترو جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکل رہا ہے امام حسن پاک کا جگر ٹکڑے ٹکڑے اور ماتھے پر ذرا برابر خدا کی قسم پسینہ اس گرمی سے آ رہا تھا مگر پریشانی نہیں اور امام حسین پاک نے عرض کی کہ میں تسی نہ تے دس دے ہو وہ کون ہے جس سے کام کیتا ہے آپ نے ہینگ کر کے تکیا نا ادھر سمجھ گئے ہو میری گل ادھر تک کے نا آپ نے فرمایا میں جس کو سمجھتا ہوں اگر وہ یہ تو خدا اسے معاف کرے میرے دل میں جس کے بارے میں خیال آ رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے اے پتروں کتوں لے آسو ہمیں ہوا بھی نہیں لگی ہم تو ایک منٹ میں خود بہت کمزور ہوں میرے پاس دعا کرو اللہ پاک مجھے ٹھیک کرے آمین اللہ پاک مجھے بھی صبر عطا فرمائے اور اللہ پاک مجھے بھی علم عطا فرمائے ایک کہاں سے لائیں گے یہ باتیں ہی رہ گئی ہیں نا میں بھی آپ کو سنا ہی رہا ہوں اللہ پاک ان کے ناموں کے صدقے ہمیں اچھا کر دے اور ہمیں ان کے تتبع میں ان کی پیروی میں ہمیں چلائے جناب نے فرمایا اگر وہ ہے تو میں اگر وہی ہے تو اس کو معاف کرتا ہوں اور اگر وہ نہیں ہے تو ارشاد فرمایا کہ پھر میں کسی بے گناہ کو پھنسانا نہیں چاہتا ہاں کس قدر یہ شاید اسی لیے زبانیں چساتے رہے ہیں ایک ایسا لفظ ہے میرے ذہن میں وہ بولتا بھی آپ سے روتی یعنی رو رو کر بھی پھر آپ کے لیے میرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے گئے مغفرت کی بلا افتخار صاحب اللہ تعالیٰ اس طرح نوازے مائی صاحبہ نے نا سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ انہوں نے اپنے ابو جی سے کہا تھا کہ میرا مہر جڑا ہے نا یہ دنیا تو وقت مقرر ہونا چاہیے یہ سارے لوگوں نے تیاں پیسے مہر لینی میں وہ نہیں لینا اپنے رب نو آکھو میں نے اپنی جناب جو دے میں پھر آپ نے جدوں اللہ پاک نو عرض کی سرکار نے اللہ پاک نے فرمایا جو یہ آکھن میں وہ دیتا تو پھر مائی صاحبہ نے سیدہ نساء العالمین نے آپ نے عرض کی تھی ابو میرے مال کی صورت میں آپ کی امت کی مغفرت ہو جائے یہ کسی قریب اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے میرے مسئلے دعا کرو اللہ پاک مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے میں آپ سب کی دعاؤں کا بہت محتاج ہوں شدت سے شدت اور یہ رب ساتھ محتاج بہت پڑھنے دیتے کر سکوں آپ میری دعا اپنے گھروں میں فرمائے اللہ پاک خاتمہ ایمان پہ فرما اللہ آمین اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما آمین تو مسائل آتے ہیں حضرت توکل شاہ مالوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے وہ مریض نہیں اٹھا تو لوٹے کی طرف اشارہ کیا کہا یہ نہیں اٹھتا تو نیڑے آ لوٹا توکل شاہ جی کے پاس آ گیا ہے تو یہ اگر توکل شاہ پاک کے اشارے سے لوٹا آ سکتا ہے حسین شاہ کا عالم گیا مگر آپ نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا یہ فرماتے ہیں مولا علی کا فرماتے ہیں اس کے بعد میں صبر درکار قبول ہوا اور پریشانیاں دقتیں آئیں گی پہنچیں گی اور پھر پانچویں چیز کیا بتلائی وہ ارشاد و استاذ ہے اور جو تیرا گرو ہے استاد ہے مرشد ہے یا مدرس ہے تو باطنی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو پھر وہ مرشد ہے تیرا اور اگر تو ظاہری علم حاصل کر رہا ہے تو تیرا ادارے مدرسے میں وغیرہ میں استاد ہے کوئی اس کی تعظیم وغیرہ اور اس کی گفتگو ارشاد و استاد نے اس کی گفتگو توجہ سے سنو اور اس کی تعظیم بجا لاؤ اس کی مان اس کی بات ماننے سے بڑا فضل ہو جاتا ہے
جن کے اندر ادب آداب ہوتا ہے وہ مجھے باطنی طور سے پڑھا دیتے جاتے ہیں، باطنی طور سے پڑھا دیتے جاتے ہیں، یقین فرما پڑھا دیتے جاتے ہیں باطنی طور سے ہی ہو۔ اللہ پاک سے ادب عطا فرمائے۔ تو پنجویں ہو گئی نا، چھویں چیز ہے وطول زمانی، وطول اس کے لیے مدت بھی درکار ہے۔ کیا درکار ہے؟ یہ نہیں ابھی آئے آپ بیٹھے لنگر کھچے، مدت درکار ہے۔ اور اس کو اگر آپ ویسے اردو میں سنو، میرے مرشد کریم غریب نواز فرمایا کرتے تھے کہ رنگ لاگت لاگت آگے، رنگ لاگت اسی تو کسی کو صحیح ہونی نہ دیں دے، ان جیتوں نے مار مار کے اسی بندے کو مار دے